اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا بہت بیمار تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بھی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ ناظرین، ان دنوں میں انار کا کوئی خاص موسم نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سے انار لانے کا وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہودی گھر سے باہر آیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو وہ یہودی بولا، اس موسم میں بھلا انار کہاں سے آیا؟ مولا علی نے فرمایا، تمہارے گھر میں انار موجود ہے؟ تو یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں اس وقت انار موجود ہے۔ یہودی خفا ہو کر بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا کہ میرے گھر میں انار تو دور کی بات، انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی نے شوہر سے کہا، اے بحث نہ کریے، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے گھر میں واقعی ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم انہیں ہے، انہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہودی گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں واقعی انار موجود تھا۔ یہودی نے گھر سے انار لا کر مولا علی کو دے دیا اور اسی وقت یہودی اور اس کی بیوی کلمہ پڑھ کر دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک اندھا فقیر راستے میں پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ تو مولا علی گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں، میرا دل انار کھانے کو چاہ رہا ہے۔ مولا علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی سوچ رہے تھے کہ اگر انار فقیر کو دے دیا تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انار کھلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور حضرت علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کے مایوسی سے بیٹھ کے اندر سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ باہر تشریف لائیں اور فرمایا، اے شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ کو سنایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ علیہ السلام فرمانے لگی، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور ان کے گھر کو آباد بھی نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول، وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پہلی وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی
ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی ہر چیز کی حفاظت فرماتی ہے اور نگہبانی کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو عورتیں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتیں، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار خود کرنا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر گناہ کے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی اور دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو پسند نہیں فرماتا اور ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے عورتوں، یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، تو اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے سچے دل سے توبہ کر لو، اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی کتاب پر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور کسی بھی کتاب کے اوپر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، کیونکہ سب سے خوبصورت کتاب قرآن شریف ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔